الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان اور اس کا فضل ہے کہ خداوند کریم نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ خداوند کریم ہم سب کا اور ساری ایمان والوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ حضرات، آج مجھے جو بات کرنی ہے، میری بات کا جو مقصد ہے اور وہ یہ کہ آج سے تقریباً 4 یا 4.5 مہینے قبل سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ 22 مارچ سے لے کر آج اگست کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ مہینے جو گزرے ہیں، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ جہاں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانوں کا، ملت کا، ملک کا کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان ہوا ہے، اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تعلیمی سلسلے کے اعتبار سے اور تعلیم کے اعتبار سے یہ مہینے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے بھی، مدارس کی تعلیم کے اعتبار سے بھی یہ ایگزام کے مہینے بھی تھے۔ انہی مہینوں میں ایڈمیشن کے اور داخلے کے مہینے بھی جو گزرے ہیں، جو ایک پورے سال کے لیے نوجوان یعنی نئی جو نسل کے لیے ایک بہت اہمیت کے مہینے تھے، جس میں کچھ بچے ایگزام دیتے، پاس ہوتے، اچھے نمبرات حاصل کرتے، ڈگریاں ملتی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نئے سال کا آغاز ہوتا، تعلیمی سال کا آغاز ہوتا، اس میں بچوں کے داخلے ہوتے، جس سے پورے سال کا بچوں کا مستقبل جس سے وابستہ ہوتا۔ لیکن یہ سب ختم ہو گیا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اس مہاماری کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا خسارہ ہے سارے انسانوں کا، اس میں مذہب و ملت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ ہر انسان کو ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آیا اسکول میں پڑھنے والے طلبہ یا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، وہ سارے کے سارے اس کی زد میں آئے ہیں۔ اب اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بعد جب بھی ایسا موقع آئے گا کہ مہاماری ختم ہوگی، ایک لاک ڈاؤن ختم ہوگا، اور وہ وقت آئے گا کہ جب اسکول کھلیں گے، مدارس جو کھلیں گے، تعلیم جو شروع ہوگی، اور بچے مدرسوں میں، اسکولوں میں جائیں گے، ٹیچر، اساتذہ پڑھائیں گے، لیکن بہت سارے بچوں سے، بہت سارے طلباء سے اساتذہ کے یعنی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس دوران بہت سارے بچے کام کی نظر ہو گئے، کاروبار کی جو نظر ہو گئے، اس سے بڑھ کر یہ بہت سارے بچے جوا، کھیل تماشا اور نشے کی نظر ہو چکے ہوں گے۔ جب یہ بچے مدرسے میں جانے لگیں گے، اسکولوں میں جانے لگیں گے، بہت ساری تعداد بچوں کی، طلباء کی ایسی ہوگی جو تعلیم سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا خسارہ ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس پر غور کریں، ابھی بھی جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے طلباء نے یا تو کچھ کام کرنا جو شروع کر دیا ہے، اور کام سیکھنا جو شروع کر دیا ہے،
یا جو بچے اپنے ماں باپ کی گرفت سے باہر ہو گئے یا ان پر روب داب نہیں رہی، ان پر اثر جو نہیں رہا، انہوں نے ان پر تنبیہ نہیں کی اور ان کے ہاتھ سے وہ نکل گئے، تو بہت سارے بچے نشے میں ملوث ہو چکے ہیں، بہت سارے بچے جوا کھیلنے لگے ہیں، بہت سارے بچے اور بہت ساری خرافات سے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا لمبا وقت جو گزرا ہے تقریباً 5 مہینے کا ابھی تک، تو یہ ایک جیسے ماں باپ سے بچوں کا رشتہ ہوتا ہے اور ان کے روابط ان سے رہتے ہیں، تعلق رہتا ہے، اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے رابطے میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ ان سے مانوس رہتا ہے اور ان کے اثرات، ان کی صحبت کا اثر ان طلباء میں، بچوں میں، شاگردوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ان 5 مہینوں کے بھیتر بچوں میں جو ایک تعلیمی بیداری تھی اور تعلیمی جو شوق تھا، جو تعلیم سے ایک لگاؤ تھا، جو تعلیم سے وہ جڑے ہوئے تھے، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، لگ بھگ قریب وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کتابوں سے بچے دور ہو چکے ہیں، تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، تو یہ ریلیشن اور یہ تعلق جو تھا یہ ختم ہو گیا، اور اس کو بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، جب کہیں جا کر جو طلباء پٹری پر آ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے تو محروم ہو چکے ہوں گے جب کہیں، یعنی جب تک کہ مدارس یا اسکول جب کھلیں گے۔ تو اس لیے اس میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ نئی نسل، یہ بچے، یہ طلباء اور یہ نونہال، یہ جو ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، انعام ہے، ہم اس کی حفاظت جو کیسے کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اب اساتذہ کی صحبت میں یہ بچے نہیں ہیں، ان کے اختیار، ان کے انڈر یہ بچے نہیں ہیں، ابھی یہ بچے اپنے والدین کے پاس ہیں، کوئی چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو، 4 سال کا بچہ ہو، یا 10 سال یا 15 سال کا بچہ ہو، وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ اور بچے طلباء، وہ سب کے سب اپنے ماں باپ کی تربیت میں ہیں۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کیا تربیت جو کرتے ہیں بچوں کی اور ان کا کیا اثر پڑتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے۔ تو اس لیے اس میں ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کو ان ایام میں، ان دنوں میں اپنے بچوں پر کنٹرول کریں، ان کو کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری کا، اپنی تعلیم کا احساس دلاتے رہیں اور بٹھائیں ان کو جو پڑھنے کے لیے، اور تعلیم کی اہمیت کے مذاکرے ان کے سامنے کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ تعلیم ہی اصل جو قیمتی جشے ہے، نہیں تو سارا کا سارا جو بھی کچھ ہے دنیا میں وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کی ذات سے اگر کچھ بھی جڑتا ہے وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے، اور وہ اس کی روح اور اس کی نورانیت ہے۔ تو یہ اب ذمہ داری اساتذہ سے ہٹ کر والدین کی ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوگا اگر اولاد بگڑتی ہے، بچے خراب ہو جاتے ہیں، لتوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس میں یہ اندازہ ہوگا کہ دیکھو مدارس کے بند ہونے سے کتنا بڑا فرق جو پڑتا ہے کہ یہ بچے تربیت سے دور ہو گئے، اچھی چیزوں سے جو دور ہو گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی لت میں وہ پڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم سبھی حضرات اور خاص طور سے والدین سے میری اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پر دھیان دیں، بری صحبتوں سے، بری سوسائٹیوں سے اور برے دوستوں سے، اور اپنے اولاد کو بچائیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ان کا اپنے گھروں میں، اپنے پاس، اپنی تربیت میں، اپنی جو نگرانی میں ان کا لگوائیں۔ نہیں تو اگر یہ بچے ہاتھ سے جو نکل گئے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ اولاد کچھ اور بڑی ہوگی اور یہ تعلیم و تربیت سے دور ہوگی، تو یہی اولاد آپ کو پھر وہ سبق جو سکھائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بغیر تعلیم کے ادب نہیں آ سکتا، بغیر علم کے ادب اور تہذیب، بچوں میں تمدن یہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ لانے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، تو اس سے بچے جڑے رہیں، اس سے ان کا تعلق قائم رہے۔ تو والدین اپنے بچوں کو سمجھائیں، بجھائیں، اور کچھ نہ کچھ تعلیم ان کو اپنے بچوں میں دینے کا نظام بنائیں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور قرآن سے، دینی تعلیم سے خاص طور سے وابستہ رکھیں اپنے جو بچوں کو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بچے بری صحبتوں سے بچ کر آگے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ نہیں تو جب مدارس جو کھلیں گے، جب ان کو مدارس میں بھیجا جائے گا، اسکولوں میں بھیجا جائے گا،
تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ کھلے ماحول کے عادی ہو چکے ہوں گے اور کھیل کود کے عادی ہو چکے ہوں گے اور خالی رہنے کے اور یعنی جو محنت نہ کرنے کا جو مزاج جو بن چکا ہوگا اس کے عادی ہو چکے ہوں گے، تو لوڈ پڑے گا بہت ان کے اوپر بار آئے گا اور ایسا لگے گا کہ ارے یہ تو اس سے جان بچے تو اچھا ہے۔ لیکن بھائی اس سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ہم ضرور تعلیم سے وابستہ رکھیں، ان کو اپنے تعلیم سے کچھ نہ کچھ جوڑ کر رکھیں، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں، کتابیں ان کو دے کر ان کو بٹھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کتابیں سیرت کی جو کتابیں پڑھیں، دیگر اور بہت سارے مضمون کی جو کتابیں جو مل سکتی ہیں ان سبوں کو اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو رابطے میں رکھیں انشاءاللہ۔ پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تحفظ جو کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہاتھ سے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ جو قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری خاص طور سے جو والدین کی اپنے بچوں کے تعلق سے، گھر والوں کے تعلق سے جو بنتی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، نہیں تو اگر یہ برے ہو گئے اور برے ماحول میں جو پڑ گئے، بدی ان کے اندر آ گئی، خراب یہ بچے ہو گئے اور برائیاں کرنے لگے، نشے میں پڑ گئے، جوا میں پڑ گئے، دیگر اور ساری برائیوں میں اگر یہ پڑ گئے، تو جہاں وہ اولاد جو ذمہ دار ہوگی وہیں والدین بھی ذمہ دار ہوں گے۔ تو آگ کے ایندھن یعنی جہنم کے ایندھن جو بچانے سے یعنی بنانے سے ہم بچا سکتے ہیں تھوڑی توجہ دینے کے ساتھ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری اس بات پر دھیان دیا جائے گا، غور کیا جائے گا، اور والدین اپنے بچوں پر محنت کریں گے اور ان کو ضرور تعلیم سے جوڑنے کی فکر کریں گے۔ خداوند کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔